ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله تعالی مولانا علی العظیم۔ اس فکر میں گنچے زرد ہوا، اس سوچ میں کلیاں سوکھ گئیں، آئین گلستہ کیا ہوگا، دستور بہارا کیا ہوگا۔ اے موج ہوا جس ان کو بھی دو چار تھپیڑے حلقے سے، کچھ لوگ ابھی تک ساحل پر طوفان کا نظارہ کرتے ہیں۔ یہ دنیا اہل دنیا کو بے بسی معلوم ہوتی ہے، نظر والوں کو اجڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ یہ کس نے کر دیا ہم دوستوں کو اس قدر بیگانہ، اب دوستی بھی دشمنی معلوم ہوتی ہے۔ اگر ہمت کرے پھر کیا نہیں انسان کے بس میں، یہ ہے کم ہمتی جو بے بسی معلوم ہوتی ہے۔ قابل قدر عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ ہم سب کو مسلمان بنایا اور کلمہ لا الہ الا اللہ کی دولت سے نوازا۔ اور سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ ایسے نبی کی امت میں پیدا کیا جو امام الانبیاء خاتم النبیین والمرسلین ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے 1,24,000 علیہ الصلاۃ والسلام کو اس دنیا میں بھیجا۔ سارے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا مشن اور طریقہ ایک تھا، سب کی آواز توحید کی آواز تھی، سب کا مشن توحید کا مشن تھا، سب کی تعلیم توحید کی تعلیم تھی، سب کی دعوت توحید کی دعوت تھی، سب کا سبق قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کا تھا۔ اس توحید کے لیے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو تکلیف اٹھانی پڑی، گھروں کو چھوڑنا پڑا، لوگوں کی دھمکیاں سننی پڑی۔ اس توحید کی دعوت میں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو قتل کیا گیا، وہ جلا وطن کیے گئے، لیکن توحید کی دعوت سے نہیں ہٹے۔ پھر جب باری آئی امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی اعلان کیا کہ لوگو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ توحید کی آواز سن کر لوگ دشمن ہو گئے، راستے میں کانٹے بچھائے، جسم مبارک پر غلاظت ڈالی، طائف میں پتھر برسائے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن اور دعوت سے نہیں ہٹے۔ جنہوں نے قبول کیا انہوں نے بھی اس توحید کے جرم تکلیف اٹھائی، لیکن مان لینے کے بعد اپنی جگہ سے نہ ہٹے، کیونکہ توحید ایمان کی وہ جڑیں ہیں۔ اگر کمی ہے تو ایمان ناقص، اس توحید میں اگر کسی کو شریک کر لیا گیا تو ایمان نامکمل۔ اگر کوئی مسلمان یہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوا اللہ کے، لیکن اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا مشکل کشا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا حاجت روا ہے، بگڑی بنانے والا ہے، اولاد دینے والا ہے، دکھ درد سننے والا ہے، مصیبتوں میں کام آنے والا ہے، تو یاد رکھیں ایسے شخص کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا، کیونکہ توحید کا اس کا نام نہیں ہے کہ اللہ کو تو ایک مانے، لیکن ساتھ ساتھ حاجت روا مشکل کشا کسی دوسرے کو مانے، اولاد اللہ کے علاوہ دوسروں سے مانگے، بلکہ توحید پر ایمان رکھنے والا اسی وقت ہو سکتا ہے جب اللہ کے علاوہ کسی کو حاجت روا مشکل کشا نہ سمجھتا ہو۔ کیونکہ لا الہ الا اللہ کا جہاں یہ معنی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے، وہی ہے لا الہ الا اللہ کا یہ بھی معنی ہے کہ لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی حاجت روا سوا اللہ کے، نہیں ہے کوئی مشکل کشا سوا اللہ کے، نہیں ہے کوئی اولاد دینے والا سوا اللہ کے، نہیں ہے کوئی سجدہ کے لائق سوا اللہ کے، نہیں ہے کوئی بگڑی بنانے والا سوا اللہ کے۔ لہذا جب لا الہ الا اللہ کے ان تمام تقاضوں کو مانتا ہے تب وہ کامل ایمان والا کہلا سکتا ہے۔ لیکن آج کے کچھ ایسے مسلمان ہیں جو توحید باری تعالیٰ میں انبیاء اور اولیاء کو شریک
کرے ہیں، نبی کے مختار کل ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں، حضرت علی کو مشکل کشا حاجت روا جانتے ہیں، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اولاد دینے والا بگڑی بنانے والا جانتے ہیں، خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر سجدہ کیا جا رہا ہے، صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کے مزاروں پر مرادیں مانگی جا رہی ہے، نبی کو مختار کل جاننا، حضرت علی کو حاجت روا جاننا، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اولاد مانگنا، خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے قبر پر سجدہ کرنا، صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ سے مرادیں طلب کرنا، یہ تمام کی تمام چیزیں لا الہ الا اللہ کے تقاضے کے خلاف ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن کے خلاف ہے، صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے عقائد کے خلاف ہے، ائمہ مجتہدین کے فتووں کے خلاف ہے۔ عزیز دوستو، اگر یہ کہہ کر کوئی دھوکہ دیتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل ماننے میں نبوت کی شان بڑھتی ہے، حضرت علی کو مشکل کشا سمجھنے میں، اولیاء اللہ سے مرادیں مانگنے میں توحید میں کوئی حرج نہیں ہوتا، تو بلکہ یہ ساری کی ساری چیزیں تقرب اللہ کے درجے میں ہے، تو یاد رکھے یہ عقیدہ مسلمانوں کا نہیں ہے، بلکہ یہی جواب کل کے کفار مکہ کا تھا، لہٰذا کل کے مشرک میں اور آج کے اس عقیدے رکھنے والے مسلمان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وما علینا الا